جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی تو دو ہمارے ذہن میں ٹارگٹس تھے. ایک تو پاکستان کو جو کہ حکومت کی بدترین پرفارمنس کی بنا پر اور معاشی پالیسیوں کی بدترین صورتحال کی بنا پر دیوالیہ تک ملک پہنچ چکا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اتحادی حکومت کی کاوشوں سے اور خلوص اور محنت سے یہ خطرہ الحمدللہ اب ٹل چکا ہے. دوسرا، ماضی کی حکومت کی انہی خراب پالیسیوں کی بنا پر جو مہنگائی کا طوفان جو پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا اور دنیا میں بھی آج یہی حالت ہے. مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہماری ابھی بھی کوشش دن رات کوشش جاری ہے. گو کہ اس میں ہم ابھی تک خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ ہماری دن رات کوشش ہے کہ مل کر ہم انشاءاللہ اس جن کو بھی بوتل میں بند کریں. مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں آئندہ آنے والے وقتوں میں اس میں کامیابی حاصل ہوگی. آج دو معاملات پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا. ایک تو یہ کہ جو ابھی حالیہ بجٹ میں تاجروں کے حوالے سے جو فکس ٹیکس لگایا گیا، وہ جو ہماری بجٹ سے پہلے جو ڈسکشن تھی، گفتگو تھی، اس کے اسپرٹ کے خلاف یہ ٹیکس لگایا گیا. اور اس کے نتیجے میں چھوٹے تاجر بھی ان کو بھی بے پناہ ایک اضافی ٹیکس کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ نہ اس حکومت کی منشا تھی اور نہ ہی یہ ہدایات تھی. میں نے اس کے بارے میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو اس کی تہہ تک پہنچ کر جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر ذمہ داری فکس کرے گی. مگر اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاجروں سے 3,000، 6,000، 10,000 کا ٹیکس، فکس ٹیکس ختم کیا جا چکا ہے اور باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اس کے اوپر 42 ارب روپے کی ایک گیپ آئے گا. انشاءاللہ ہم اس گیپ کو دوسری مداد سے پورا کریں گے، لیکن چھوٹے تاجروں کو ہم کسی طور پر بھی اس مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے. مقصد یہ تھا کہ ایک فکس ٹیکس 3,000 روپے کا اپنا کر دیا جائے تاکہ انکم ٹیکس کے محکموں کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان سے تاجروں کو بچایا جا سکے. لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہہ گئی. بہرحال ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور تاجروں کو اس معاملے پہ قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کا. دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیل باہر سے منگواتے ہیں تو اگر وہ تیل مہنگا ہے تو پھر اگلے ماہ میں بلوں میں وہ ایف اے سی ایڈجسٹ کر دی جاتی ہے. اگر تیل سستا ہو ہے تو اسی طریقے سے ایف اے سی میں یعنی فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں کمی آ جاتی ہے. چونکہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، لہٰذا ایف اے سی جولائی کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں اس میں خاصا اضافہ ہوا جو کہ عام آدمی کے لیے ناقابل برداشت تھا. یقیناً اس سے پاکستان کے جو صارفین ہیں، کروڑوں صارفین، ان کو تکلیف پہنچی اور ان کے اوپر بہت بوجھ پڑا.
इसको भी हमने इसका मैंने फौरी नोटिस लिया कायद मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर और कोलिशन के हमारे जो साथी हैं उन सब की ख्वाहिश पर हमने इसको रिव्यू किया और आज मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ। कल भी इसके ऊपर वर्किंग होती रही, परसों भी, पिछले 4-5 दिन से मैं दिन रात अपने साथियों के साथ इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे थे और मियां नवाज शरीफ साहब की मुझे क्लियर हदायत थी कि ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। शूमी किस्मत देखिए कि हमें अब हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है, क्योंकि जो उनसे मुआहदा हुआ है उसमें अगर ज़रा भी उसमें तब्दीली आएगी तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा हमने IMF से पिछले 2 दिनों में भरपूर मुशावरत की है और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं उनमें से 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन को अब ये इजाफी जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज जो है देना पड़ेगा और वो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से वो रात को सोएं। उनको अब ये इजाफी जो बेपनाह जो एक बोझ था 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन से ख़त्म हो गया है। शाजी ऑटो केयर फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड SUVs की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट, जर्सी सिटी 07302।